وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 پہ سلسلہ تفسیر پہنچا ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے اعمال، ان کے کردار کا تذکرہ، جو گزشتہ انبیاء کے دور میں انہوں نے کام کیے، جو عہد شکنیاں کیں، اور رسول اللہ کے دور میں جو سرور کائنات کو قبول نہیں کیا، جو قرآن کو قبول نہیں کیا، ان تمام باتوں کا تذکرہ گزشتہ آیات میں گزرا ہے۔ آیت نمبر 100 میں بھی اہل کتاب اور یہود کی عہد شکنی کا تذکرہ ہے، اور یہ آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ عہد شکنی پروردگار سے کیے گئے وعدوں کو توڑنا، محکم عہد و پیمان باندھنے کے بعد اس سے پلٹ جانا، یہ ان کی روش تھی، یہ ان کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ لہٰذا اس آیت کے الفاظ دیکھیں، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، عَاهَدُوا عَهْدًا یعنی جب بھی کوئی عہد کیا، جب بھی پروردگار عالم سے، جب بھی انبیاء سے عہد و پیمان باندھا کہ ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے، اب اگر ہمیں معافی مل جائے، اب اگر ہمیں خدا معاف کر دے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جب یہ انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، نبذہ فریق منہم، تو ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، اس کو توڑ دیا۔ نبذہ کہتے ہیں کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہوئے، بے قدر و قیمت سمجھتے ہوئے کسی چیز کو دور پھینک دینا۔ لہٰذا اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا، ان میں سے ایک فریق نے اس عہد و پیمان کی ناقدری کرتے ہوئے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو پھینک دیا، اس کو دور پھینک دیا، یعنی اس کی اہمیت نہیں رہی ان کے لیے۔ یہ ان کی آیت کے جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں، یہ ان کی روٹین تھی، یہ ان کی سیرت بن چکی تھی، ان کی عادت بن چکی تھی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ فرمایا بلکہ ان کی اکثریت وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم نے جب بھی کسی ایک قوم کے برے افراد کا تذکرہ کیا، اچھوں کو جدا کیا ہے۔ اگر کسی قوم کو کہا کہ یہ غلط ہے، اس میں اگر چند افراد اچھے تھے، مومن تھے، تو ان کو قرآن کریم نے الگ کیا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں بھی قرآن کریم کی یہی روش ہے۔ جب بھی کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا تھا، اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا تھا، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی تھی، ان کے جو افراد اچھے ہیں ان کو الگ سے ذکر کیا۔ یہاں پہ فرمایا ایک فریق ان کا اس عہد کو بے قدر و قیمت سمجھ کے اس کو توڑنے والا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ اکثر ان کی ایمان لانے والے، یعنی اکثریت یہود کی، اکثریت اہل کتاب کی یہ غلط لوگ ہیں، یہ عہد شکن لوگ ہیں، اور یہ طول تاریخ میں ایسا رہا ہے، مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، دوسری اقوام میں بھی ایسا ہے
قرآن کریم نے اکثریت کی مذمت کی ہے. بہت تھوڑے ہیں ایمان لانے والے، بہت تھوڑے ہیں جو پروردگار کے سامنے جھکنے والے ہیں، اکثر مشرک ہیں، اکثر کافر ہیں. لہٰذا ان کی بھی اکثریت بے راہ روی کا شکار تھی، وہ راہ راست پہ آنے والے نہیں تھے. ایک تھوڑی جماعت تھی، ایک تھوڑا گروہ تھا جو راہ راست پہ تھے. اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان کی اس عہد شکنی کی بات کر کے اب ایک نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عہد شکنی کا ایک یہ نمونہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ وہ یہود جو پہلے والے انبیاء کے دور میں تھے وہ فقط عہد شکنی کرتے تھے، بلکہ ان کی عادت ہے، ان کی روش ہے. اور اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے دور میں یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، ان کی بھی یہی روٹین تھی، ان کی بھی روش یہی تھی. لہذا فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا رسول، ایک ایسا رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ ایسا رسول تھا جو قرآن جس کو سند دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ تم انکار کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ رسول جو ہے اس نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا، اس نے خدا پہ جھوٹ باندھا. نہیں، یہ رسول ایسا رسول ہے من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے رسول تھا. اور پہلی والی آیات میں بھی گزر چکا کہ خلیفہ کا انتخاب، انبیاء کا انتخاب، ائمہ کا انتخاب یہ پروردگار عالم نے اپنے ذمے لیا ہے. لہذا فرمایا یہ ایسا رسول تھا مصدق لما معہم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس تھی. یعنی یہ ایسا رسول ہے جو تورات کی، جو تمہارے پاس پہلے والے دینی معارف ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے. مصدق لما معہم، لیکن اس کے باوجود نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، دور پھینک دیا، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس کو بے قدر سمجھتے ہوئے. اس رسول کے ساتھ جو عہد تھا، جو اپنی کتابوں میں اس مطلب کو وہ دیکھ چکے تھے، اس کا یقین تھا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو دور پھینک دیا. یہ عہد شکنی کا ایک کہا کہ ہم نمونہ آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول میں جو ان کی عہد شکنی تھی، اللہ کے رسول کے دور میں ان کی یہ عہد شکنی تھی. ایک فریق نے ان میں سے کیا کیا؟ کہا کہ ہم قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا تھی وہ پہلے بھی گزر چکا اور بعد والی آیات میں بھی آئے گا. حسدن جو تعبیر ہے، باغین حسدن، یہ علت تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں آ چکی ہے، یہ تو ہماری فیملی یا ہمارے خاندان پہ آنی چاہیے تھی. آج بھی ممکن ہے ایسے افراد ہوں، اگر کوئی ہدایت گر، اگر کوئی لیڈر، اگر کوئی مجتہد، اگر کوئی مرجع ان کے اپنے خاندان سے نہ ہو، اپنے ملک سے نہ ہو، تو ممکن ہے انسان تعصب کرنے لگ جائے، انسان ضد پہ اتر آئے، انسان ہٹ دھرمی پہ اتر جائے. یہ تو ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ تو ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے قبیلے کا نہیں ہے. جب انسان پہ تعصب طاری ہو جائے، چھا جائے، تو پھر انسان کو حق نظر نہیں آتا. پھر انسان ملک پرستی، خاندان پرستی، قوم پرستی، قبیلہ پرستی، پارٹی اور جماعت پرستی اس کی طرف جاتا ہے. لہذا ممکن ایک صحیح لیڈر ہو لیکن اس کی اپنی جماعت کا نہیں ہے تو اس کو قبول نہ کریں. لہذا اس میں ہمارے لیے بھی آج بھی درس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی. یہ جو ایک گروہ تھا انہوں نے اللہ کے عہد کو دور پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. وراء ظہورہم، ظہور ظاہر کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں، پس پشت ڈال دیا. اللہ کی کتاب کو، قرآن، اس کو پس پشت ڈال دیا. اگر یہ تورات کا نعرہ لگاتے ہیں تو در حقیقت تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا، کیونکہ تورات میں بھی اللہ کے رسول کی، قرآن کی بشارتیں تھیں. کأنہم لا یعلمون، انہوں نے ایسے اس کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ پہلے والی آیات میں بیان کر دیا کہ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے، رسول اللہ کو اچھی طرح سے جانتے تھے. اور اگلی آیات میں بیان ہوگا کہ یہ معرفت رکھتے تھے جیسے اپنی اولاد کی معرفت ہوتی ہے. لہٰذا
دعا ہے پروردگار عالم سے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دے سکیں، چاہے جس نے حق کا نعرہ لگایا ہے وہ ہمارے گروہ سے نہ ہو، ہمارے ملک سے نہ ہو، ہماری قوم سے نہ ہو، ہمارے قبیلے سے اس کا تعلق نہ ہو، لہٰذا ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ فرد جس نے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، حق کی صدا دی ہے، وہ چاہے کسی خطے سے کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔